ایک پرانے کوٹ کی آپ بیتی۔ ارے صاحب ٹھہریے، مجھے اس کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنے سے پہلے میری چند باتیں تو سنتے جائیے۔ ایک شاعر مرزا غالب فرما گئے ہیں کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے۔ لیکن صاحب تم انسان لوگ کہاں عبرت پکڑتے ہو، اور نصیحت کی باتیں تو تمہیں زہر لگتی ہیں۔ اس کے باوجود چند ایک باتیں ہیں جو میں تمہارے گوش گزار کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس حالت میں تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوں، اور جیسا رویہ تمہارا میرے ساتھ ہے، پہلے مالک کا برتاؤ اس سے بالکل مختلف تھا۔ لیکن تم انسان لوگ ہو نا، تم طوطے، گرگٹ اور موسم کو آنکھیں، رنگ اور مزاج بدلنے کے برملا تانے دیتے ہو، لیکن خود ان سب سے زیادہ بے وفا ہو۔ اب میری ہی مثال لے لو۔ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، جب تمہارا ہی ایک بھائی جو ظاہری چال ڈھال سے کوئی ڈاکٹر معلوم پڑتا تھا، مجھے انارکلی کی ایک وسیع و عریض دکان سے خوشی خوشی خرید کر لایا تھا۔ اس وقت کپڑے کے ایک ٹکڑے کی شکل میں تھا اور اپنی اصل سے جدا ہونے پر رنجیدہ بھی تھا، لیکن اپنے خریدار و طلبگار کی خوشی میں نے اپنا غم بھلا دیا۔ میرے خریدار ڈاکٹر صاحب نے 1-8 گھنٹے بعد ہی مجھے مال روڈ کے ایک مشہور زمانہ درزی کے سپرد کر دیا۔ میں اس سے قبل کپڑے کی دکان والے حضرت کی شقی القلبی تو ملاحظہ کر چکا تھا، جس نے چند ٹکوں کے عوض میرے وجود کو دولخت کر دیا تھا، لیکن صاحب اس ٹیلر ماسٹر جو شکل سے خاصا معصوم نظر آتا تھا نے تو صفاقی کی انتہا کر دی۔ پہلے تو اس نے ایک تیز دھار آلے جسے وہ کینچی کا نام دیتا تھا کی مدد سے میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر ایک آہنی مشین کی برق رفتار سوئی کے ذریعے میرے جسم میں اتنے سوراخ کر ڈالے کہ مجھے بے اختیار اردو کے شاعر کا یہ شعر یاد آ گیا: اس دل کے دریدہ دامن کو دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، جس جھولی میں 100 چھید ہوئے اس جھولی کا پھیلانا کیا۔ رہی صحیح کسر اس لوہے کے شدید گرم ٹکڑے استری نے پوری کر دی، جس کے ذریعے نہایت بے دردی سے میرے پورے وجود کو داغ دیا گیا۔ لیکن صاحب ایک بات تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ اذیت کے ان مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد میرے رنگ و روپ پہ نکھار آ گیا۔ جب مجھے پلاسٹک کے ایک شفاف لفافے میں ڈال کر شیشے کے شوکیس میں لٹکایا گیا تو لوگ مجھے رک رک کر دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ بعض لوگوں کی آنکھیں تو مجھے دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے مالک نے جب مجھے پہلی بار اس حالت میں دیکھا تو اس کے تو پاؤں زمین پر نہیں پڑتے تھے۔ سچ پوچھیں تو یہ سب دیکھ کر میں نے بھی اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو فراموش کر دیا۔ میرے مالک ڈاکٹر صاحب نے درزی میاں کو کچھ پیسے تھمانے کے بعد نہایت سنبھال کر مجھے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا اور خوشی خوشی گھر لے گیا۔ گھر لے جا کر ایک خوبصورت الماری میں مجھے احتیاط سے لٹکا دیا گیا۔ الماری میں پڑے ہوئے دیگر کپڑوں کے منہ مجھے دیکھ کر کھلے کے کھلے رہ گئے۔ خدا خدا کر کے وہ دن بھی آن پہنچا جس کے لیے مجھے خصوصی طور پر تیار کروایا گیا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دن اس نوجوان ڈاکٹر کی منگنی کا دن تھا۔ منگنی کی تقریب ایک ہوٹل میں تھی۔ لڑکی اور لڑکے والوں کے تقریباً تمام مہمانوں نے مجھے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا، حتیٰ کہ خود لڑکی نے بھی دبے لفظوں میں میری تعریف کر ڈالی۔ میں تو یہ سب کچھ دیکھ کر پھولے نہیں سماتا تھا۔ منگنی کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ جاری رکھا۔ وہ مجھے خاص تقاریب میں پہن کر جاتے اور واپسی پر احتیاط سے الماری میں رکھنا نہ بھولتے۔ ایک دن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ کھانے کی ایک محفل میں بے تکلف دوستوں کے ہلے گلے کی وجہ سے سالن کا ایک ڈونگا میرے اوپر الٹ گیا، جس کا میرے مالک کو شدید رنج ہوا۔ اس نے اس داغ کو صاف کروانے کی کوششیں بہت کیں، لیکن چکنائی کے کچھ دھبے اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے، جس سے میری قدر و منزلت مالک کی نظروں میں کافی حد تک جاتی رہی۔ کئی دن کی ذہنی کشمکش کے بعد میرا مالک ایک دن لنڈے سے 2-3 کوٹ اٹھا لایا۔
پھر ایک ظلم اس نے یہ کیا کہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیا جو ایک مقامی کالج کا طالب علم تھا۔ یہیں سے میری بدقسمتی کا آغاز ہوتا ہے۔ ان بھائی صاحب نے تو میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ بتاتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے۔ وہ مجھے موٹر سائیکل، کرکٹ میچ، آوارہ گردی، حتیٰ کہ بارش میں بھی پہننے سے گریز نہ کرتا۔ اس کثرت استعمال نے تو میرا وہ حشر کر دیا کہ مجھ سے خود اپنی شکل پہچانی نہ جاتی تھی۔ 6 مہینے کے ظالمانہ استعمال کے بعد بھائی صاحب نے مجھے اپنے گھریلو ملازم کے حوالے کر دیا۔ وہ ملازم آپ کو کیا بتاؤں، کوئی پرلے درجے کا بدتمیز شخص تھا۔ وہ نہ صرف مجھے پہن کر سو رہتا بلکہ کئی بار تو سالن والے ہاتھ بھی میرے ساتھ ہی صاف کر لیتا۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ گھریلو ملازم بھی مجھ سے اکتا گیا اور کل رات چپکے سے مجھے سڑک پر پھینک گیا، جہاں سے اٹھا کر آپ مجھے کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنے لگے ہیں۔ آپ یقیناً اس حرکت سے باز تو نہیں آئیں گے، لیکن ذرا چہرے کی ناگواریت کو دور کر لیجئے، کیونکہ سیانے کہتے ہیں کہ نفرت اور ناگواری سے کسی کا کچھ بگڑے یا نہ بگڑے، آپ کی اپنی شخصیت کو زنگ لگ جاتا ہے۔